کل کے سبق میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نجدی سوچ یہی ہے کہ اللہ والوں سے برکت نہیں ملتی، برکت حاصل کرنا حرام ہے۔ پھر میں نے کہا پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، اور اس میں نے مثال دی تھی کہ عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری وہ مجلس احرار کے تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ ان کا ایک عربی خطبہ فیس بک پر کئی بار سنا، تلفظ بہت اعلیٰ، لب و لہجہ بھی بہت اعلیٰ، لیکن اس عربی خطبے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی نبی ولی سے برکت حاصل کرنا خسران ہے، وبال ہے۔ آج ہی تھوڑی دیر پہلے کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں معین صاحب، ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ حضرت وہ میں نے آپ کا کلپ نمبر 8 سنا ہے، اس میں آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ شاہ جی کا خطبہ ہے۔ کہتے ہیں نہیں، غلط منسوب ہے شاہ صاحب کی طرف۔ میں نے کہا جی الحمدللہ، غلط منسوب ہے تو الحمدللہ۔ ہم کون سا چاہتے ہیں کہ ہمارے موافقین کی تعداد کم ہو؟ وہ خود بتانے لگے کہ ہماری فیکٹری کے پاس ہی ایک قاری صاحب اسحاق ان کا نام ہے، یہ ان کا خطبہ ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ ان کے نام سے جو خطبہ نشر ہو رہا ہے، بعض لوگ اس کو شاہ جی کا خطبہ تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال جو بھی ہو، مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو اتنا زور لگایا ہے ایاک نعبد پر، وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم خام خواہ ہوا میں تیر نہیں چلاتے۔ ایسے دانے موجود ہیں جو برکت کے قائل نہیں ہیں، اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایاک نستعین کو شروع کیا تھا، اور پھر ہم نے ترجمہ کیا پوری آیت کا، ایاک نعبد، یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر، واجب بالذات سمجھ کر ہم صرف اور صرف تیرا ادب کریں، تیرا حکم مانیں۔ کسی اور کا اگر ادب کریں، کسی اور کی اطاعت کرے، تو اسے واجب بالذات سمجھ کر نہیں، ممکن بالذات سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر نہیں، تیری رحمت کا محتاج سمجھ کر۔ اب بالکل یہ ذہن میں رکھیے، پھر آگے چلیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا ہم مستقل سمجھ کر، واجب بالذات سمجھ کر اور غیر محتاج سمجھ کر اگر استعانت کریں، مدد مانگیں، تو صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ کسی اور سے اگر مدد مانگیں تو اس کو تیری رحمت کا محتاج سمجھ کر، تیری عطا کا مظہر سمجھ کر، واجب بالذات سمجھ کر نہیں بلکہ ممکن بالذات سمجھ کر کسی اور سے مدد مانگیں، لیکن غیر محتاج سمجھ کر صرف اور صرف تیری بارگاہ میں استعانت کریں۔
پھر اس کی میں نے مثال بھی عرض کی تھی. اللہ فرماتا ہے ایّایا فاتقون، صرف مجھ ہی سے ڈرو. کیا مطلب؟ مستقل سمجھ کر، واجب بالذات سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر صرف مجھ ہی سے ڈرو. ہاں، کسی اور سے ڈرنا ہو تو اسے واجب بالذات نہ سمجھو، ممکن بالذات سمجھو. غیر محتاج نہ سمجھو، محتاج سمجھو. جس طرح فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہیں. یہ جو میں نے تقسیم کی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں شک کا کانٹا نہیں چبھو سکے گا. قبل اس کے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل اس مسئلے میں پیش کریں کہ اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھ کر کسی اور سے مدد مانگی جا سکتی ہے، ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ علماء دیوبند کے حکیم الامت علامہ اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی زندگی کی آخری کتاب بوادر النوادر میں اس مسئلہ کو بیان کیا ہے. وہ جب یہ نسخہ چھپ کے آیا نا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں اسی کتاب کے انتظار میں تھیں، بند ہونے والی ہیں، مجھے اسی کا انتظار تھا. اس کتاب کے چھپنے کے تھوڑے عرصے بعد وہ انتقال کر گئے تھے. یعنی یہ آخری کتاب ہے ان کی، اور آخری بات بڑی حجت ہوتی ہے. انہوں نے اپنے کتاب میں نا یہ پہلا غریبہ، یہ دوسرا غریبہ، یہ تیسرا غریبہ، اس طرح کر کے نا بڑے مسائل کو سہل انداز میں بیان کیا ہے. 54واں غریبہ یعنی 54 54واں غریبہ در احکام اقسام استعانت بالمخلوق، مخلوق سے مدد مانگنے کی قسموں کے احکام، کہ مدد سے، مخلوق سے مدد مانگنا، کون سی مدد جائز ہے اور کون سی ناجائز. یہ ان پر ایک سوال ہوا تھا. پہلے انہوں نے سوال نقل کیا. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون سے حاجی صاحب ہیں؟ تھانوی صاحب کے، گنگوئی صاحب کے، ان سب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا احترام، ان کے لیے دعا ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اس میں سوال یہ ہے کہ طریق 40 یعنی چلہ کا طریقہ، حضرت حاجی صاحب ضیاء القلوب نامی کتاب کے صفحہ 55 پر بیان کرتے ہیں، اور اس میں ان کا ایک جملہ ہے کہ یہ چلہ کرتے وقت استعانت و استمداد از ارواح مشائخ طریقت بواسطہ مرشد خود کردہ، یعنی اپنے پیر کے واسطہ سے اپنے سلسلہ کے جتنے اوپر والے بزرگ ہیں ان کی روحوں سے مدد مانگتے ہوئے. انہوں نے یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ چلہ میں اپنے مرشد کے واسطہ سے اپنے سلسلہ کے مشائخ کی روحوں سے مدد مانگتے ہوئے، مدد طلب کرتے ہوئے.
سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، استعانت و استمداد کے الفاظ ذرا کھٹکتے ہیں۔ غیر اللہ سے استعانت بطریق جائز کس طرح کرتے ہیں؟ خالی ذہن ہونے کی تعویل و توجیہ بالکل جی کو نہیں لگتی۔ ایسی بات ارشاد ہو جس سے قلب کو، دل کو تشویش نہ رہے۔ یہ سوال آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق کی روح، یہ پیروں کی روحوں کے سے مدد مانگتے ہوئے، یہ مخلوق سے مدد مانگنا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی جواب ارشاد فرمائیں۔ اب تھانوی صاحب اس کا جواب نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو استعانت و استمداد بالمخلوق باعتقاد علم و قدرت مستقل مستمد من ہو شرک ہے۔ مستمد من ہو، جس سے مدد مانگی گئی، اس کو اگر مستقل مان لیا، اگر مخلوق کو مستقل مان کر اس سے مدد کی گئی تو یہ تو شرک ہے، پہلی قسم، جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 2، اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل صحیح سے ثابت نہ ہو، معصیت ہے۔ یعنی جس سے مدد مانگی گئی اگر اسے مستقل نہیں مانا، غیر مستقل مانا، غیر مستقل مان کر اسے مدد مانگی گئی، لیکن جس سے مدد مانگی گئی اس کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت ہے، اگر وہ کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں، شرک تو نہیں بنے گا، گناہ بن جائے گا۔ یہ 2 قسمیں بیان ہو گئی۔ اب تیسری، اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو، اگر کسی کو غیر مستقل مان کر اس سے مدد مانگی گئی اور اس کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت کسی دلیل سے ثابت ہو تو وہ جائز ہے، خواہ مستمد من ہو، جس سے مدد مانگی گئی، حی ہو یا میت ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو۔ یہ تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی، اور جو استمداد بلا اعتقاد علم قدرت ہو، ذہن میں ہے ہی نہیں مستقل نہ غیر مستقل، کہ جس سے مدد مانگی گئی ہے وہ مستقل ہے غیر مستقل ہے، بس ذہن میں نہیں، بس اگر طریق استمداد مفید ہو تب بھی جائز ہے۔ تصور میں ہے ہی نہیں کہ یہ مستقل ہے غیر مستقل ہے، لیکن اگر مدد طلب کرنے کے طریقہ میں وہ فائدہ دیتی ہو تب بھی جائز ہے، شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ جیسے استمداد بالنار والماء والواقعات التاریخیہ، سردی بہت ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈ کو دور کرنے کے لیے آگ جلا لی، آگ جلا کر مدد مانگی اس سے، چل نہیں اگے لا میری سردی، تو اب ذہن میں ہے ہی نہیں کہ مستقل ہے یہ غیر مستقل ہے، لیکن فائدہ تو ہو رہا ہے نا آگ جلانے کا، گرمی بہت ہے، یکدم بارش آ گئی، اب تم نے ٹھنڈ کا مزہ لینے کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے بارش میں آ گئے، پانی سے فائدہ اٹھایا، ایک تاریخی واقعات سن کر دل کو سکون حاصل ہوا۔ سنتے ہو نا واقعات، یہ بزرگوں کے واقعات ہیں جی، صحابہ کے واقعات ہیں جی، تاریخی واقعات، ان سے اپنے دل کو سکون دینا یہ بالکل جائز ہے، اور اگر مفید بھی نہیں تو پھر لغو ہے۔ یہ 5 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں، لکھتے ہیں یہ کل 5 قسمیں ہیں۔
پس استمداد ارواح مشائخ سے صاحب کشف الارواح کے لیے قسم ثالث ہے۔ وہ آدمی جو روحوں سے ہم کلام ہو جاتا ہے، روحوں کا کشف اس کو ہوتا ہے، اس کے لیے تو بالکل جائز ہے۔ اور جو صاحب کشف نہیں، اس کے لیے ان حضرات کے تصور اور تذکر سے قسم رابع ہے، مفید ہے، کیونکہ اللہ والوں کے ذکر سے دلوں کو چین تو ملتا ہے نا، تو یہ قسم رابع ہے، چوتھی قسم ہے، یعنی جائز ہے۔ اور غیر صاحب کشف کے لیے، جس کو کشف بھی نہیں، بدون قصد نفع تذکر و تصور، کوئی خیال بھی نہیں اس کو، صاحب کشف بھی نہیں، تو اس طرح کی استمداد لغو ہے، حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک کون سی استمداد ہے؟ جب آپ کسی مخلوق کو مستقل سمجھ کر اس سے مدد مانگیں گے، جب آپ کسی مخلوق کو غیر محتاج سمجھ کے مدد مانگیں گے۔ الحمدللہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، لیکن سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم غیر محتاج نہیں مانتے، اللہ کی رحمتوں کا ہر آن ہر گھڑی محتاج مانتے ہیں، مستقل نہیں مانتے، غیر مستقل مانتے ہیں، واجب بالذات نہیں مانتے، ممکن بالذات مان کر ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ ایک اور بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں جنہیں کہتے ہیں شیخ الہند، علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی۔ یہ وہی ہے نا جن کی میں نے آپ کو بات سنائی تھی کہ علامہ حسین احمد مدنی، اچھا ان کو انگریز نے گرفتار کر لیا تھا، مالٹا بھیج دیا۔ علامہ حسین احمد مدنی ان کے شاگرد تھے، وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے استاد کی خدمت کرنے کے لیے وہ ساتھ چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے، اب میری بات کو دھیان سے سننا، شاید پہلے بھی بیان کی ہے میں نے، دھیان سے سننا اور اس کو دل کی تختی پر لکھنا۔ وہ آئے تو دیوبند میں بہت بڑا مجمع تھا، بڑے بڑے ان کے اکابر وہ سارے وہاں موجود تھے۔ اب علامہ محمود الحسن دیوبندی جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا میں نے 4 سال تک وہاں رہ کر بڑا سوچا، ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کی تعلیم سے اپنا منہ موڑا ہوا ہے، اس لیے گلی گلی ناظرہ قرآن کے مدارس کھولو، گلی گلی، اور عوامی درس قرآن جو ہے نا وہ شروع کرو، ادھر ادھر کی بحثیں جو ہیں ان میں پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ دیوبند کے ہی علامہ انور شاہ کشمیری بہت بڑے ان کے عالم دین تھے، یعنی اتنی بڑے عالم دین تھے وہ علامہ انور شاہ کشمیری۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال پر تعزیتی جلسہ ہوا، تعزیتی جلسے میں اوروں نے بھی تقریر کی اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی تقریر کی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو چھوٹا موٹا مولوی نہیں تھا، بہت بڑے مولوی صاحب تھے۔ یعنی ایک بات یاد رکھنا، ہمارا اختلاف ہے، یہ نہیں کہ ہمارا اختلاف نہیں، لیکن کسی کا بدتمیزی سے ذکر کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو اندر اللہ نے کوالٹیاں رکھی تھی، کتابیں لکھی انہوں نے، شرح صحیح مسلم انہوں نے لکھی، فتح الملہم شرح صحیح مسلم بہت اچھی کتاب ہے۔ پھر قرآن پاک کا حاشیہ جو ان کے استاد سے رہ گیا تھا علامہ محمود الحسن دیوبندی سے، وہ بھی انہوں نے حاشیہ مکمل کیا ہے۔ تو عثمانی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تم کیوں روتے ہو؟
اور تمہارے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے لیے ہم ہی انور شاہ جی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور رونا تو مجھے چاہیے نا، میں اب کس کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کرواؤں گا؟ یعنی علامہ انور شاہ کشمیری بہت بڑے تھے، لیکن آخر میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا میں نے ساری زندگی خراب کر لی اپنی۔ بھئی حنفی شافی کے مسئلے بیان کرتا رہا میں، حنفی شافی کے مسئلے بیان کرتا رہا، جو اصل کام تھا کرنے والا وہ میں نے نہیں کیا۔ اصل کام کیا ہے کہ قرآن کریم اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم دینا، یہ ہے اصل کام۔ جو آپ حضرات یہ درس قرآن میں آتے ہو، دورہ تفسیر القرآن میں شرکت کرتے ہو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ ہمیں قرآن پاک کا خادم اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، اور اس میں بددلی سے کبھی نہ بیٹھنا، آئے میں نے نیند آ رہی ہے، نہ بیٹھو تو یہ سمجھو مجھے قرآن کا فیض ملنا ہے تو میں قرآن کا فیض لینے آیا ہوا۔ اچھا، یہی علامہ محمود الحسن دیوبندی وہ اپنے حاشیے پر لکھتے ہیں، قرآن مجید کا حاشیہ ہے نا ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہاں اگر مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کی جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے، یعنی بندوں سے مدد مانگنا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے مدد مانگنا، اللہ کے پیاروں کو اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے مدد مانگنا، دیوبندی شیخ الہند فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو بھائی ہم پر شرک کا فتویٰ کس وجہ سے؟ اگر شرک کا فتویٰ لگانا ہی ہے تو پہلے ان پر تو لگاؤ نا، ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ الحمدللہ ہم نے پوری دیانتداری سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے مسلکی تعصب کی بنا پر جان بوجھ کر مسئلہ غلط بیان کر دیتے ہیں، وہ جی قرآن تو ساڑی تائید نہیں کرتا پر کریے کی۔ الحمدللہ یہاں یہ چیز نہیں ہے، یہاں جو مجھے نظر آئے گا کہ قرآن یہ فرما رہا ہے، اللہ کا یہ ارشاد ہے، وہ آپ کے سامنے پوری دیانتداری سے پیش کر دوں گا۔ اب دیکھیے نا، موتیں روز ہو رہی ہیں، میرا کو پتہ ہے کب یہ سانس نکل جائے، جان نکل جائے، تو مرنے کے بعد مجھے سچ فائدہ دے گا، جو قرآن کے ساتھ روند مارا ہوگا وہ فائدہ دے گا، روند وند فائدہ نہیں دیں گے، حق اور سچ ہی فائدہ دے گا۔ تو بیٹو تم نے بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ سب سے پہلی دلیل مسلمان کے لیے سب سے مقدم اللہ کا قرآن ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہم سب کے استاد جی ہیں، یعنی پاکستان ہندوستان میں جتنے لوگ حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں سوائے شیعہ حضرات کے، یہ تقریباً سارے کے سارے یہ شاہ جی کے شاگرد بنتے ہیں۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر عزیزی، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس جگہ جاننا چاہیے کہ غیر اللہ سے استعانت اسی وقت حرام ہے جب اعتماد اس غیر پر ہو اور اس غیر کو امداد الہی کا مظہر نہ سمجھے، اس کو مظہر نہیں سمجھا تو یہ حرام ہے، اور اگر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور اس غیر کو مدد کا مظہر جان کر کارخانہ اسباب اور حکمت الہی پر نظر کرتے ہوئے اس غیر سے ظاہری طور پر مدد چاہے تو خلاف عرفان نہیں اور شریعت میں بھی جائز ہے، اور حضرات الانبیاء اور اولیاء نے بھی غیر اللہ سے اس قسم کی استعانت کی ہے، یعنی ہم ہی نہیں صرف اولیاء اللہ بھی
اور اللہ کے پیارے نبی بھی اس طرح کی مددیں مانگتے رہے ہیں۔ دراصل اس قسم کی مدد طلب کرنا غیر سے مدد مانگنا نہیں بلکہ حق تعالی ہی سے مدد مانگنا ہے، یہ سمجھ کر کہ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے، اللہ کی عطا سے یہ سرکار فیض دیتے ہیں، خزانے تقسیم فرماتے ہیں، یہ سمجھ کر اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے تو یہ عرض اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں عرض ہے۔ یہ تفسیر عزیزی ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 8 ہے، مطبوعہ افغانی دارالکتب دہلی کا چھپا ہوا ہے۔ اچھا، شاہ عبدالعزیز صاحب کے بارے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سارے وہابی دیوبندی اہل سنت جتنے علماء ہیں سب کے استاد جی بنتے ہیں تقریباً۔ اب ان کی شان میں چند لفظ لکھے ہیں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے، شاہ اسماعیل دہلوی نے، جن کی وہ تقویت الایمان، صراط مستقیم، جن کتابوں نے پاکستان ہندوستان میں فرقہ واریت کا بیج بویا، سب سے بڑا حصہ ان کتابوں کا ہے۔ ان کتابوں کی وجہ سے کئی قتل مقاتلے بھی ہوئے۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں شاہ صاحب کی تعریف میں، شاہ عبدالعزیز کی تعریف میں، جناب ہدایت مآب، قدوہ ارباب صدق و صفا، زبدہ اصحاب فنا و بقا، سید العلماء، سند الاولیاء، رحمت اللہ علی العالمین، وارث الانبیاء والمرسلین، مرجع ہر ذلیل و عزیز، مولانا و مرشدنا الشیخ عبدالعزیز متع اللہ المسلمین بطول بقائہ و اعزنا و سائر المسلمین بمجدہ و علائہ۔ اتنے لقب دے کر شاہ اسماعیل ان کا ذکر کر رہا ہے۔ شاگرد بھی تھا، بھتیجا بھی تھا نا ان کا۔ اب میں سوچتا ہوں جب اتنے لقب دے رہے ہیں اور وہ جو ایاک نستعین کی تعریف میں فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد کس منہ سے شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب میں لکھا تقویت الایمان میں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد علی ہے، کسی چیز کا مختار نہیں۔ جب آپ کے مرشد لکھ رہے ہیں، آپ کے شیخ، استاد اور چچا لکھ رہے ہیں جن کی آپ اتنی تعریف کرتے ہو، وہ لکھتے ہو کہ ان سے مدد مانگنا اصل میں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ تو اللہ کرے میری بات پہنچے، دل کے کانوں سے سنیں اور خام خواہ یا رسول اللہ کہنے والوں پر شرک کا فتویٰ نہ لگایا جائے۔ وہ کراچی والے مفتی صاحب بھی تو سن رہے ہوں گے نا، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ نہیں چلے گا، یا رسول اللہ مدد نہیں چلے گا، ایاک نستعین صرف یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے۔ اللہ کرے وہ بھی سن لیں اور ہو سکتا ہے وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں۔ یہاں یہ ہمارے مخالفین ایک اور بات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا ما تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب مدد مانگنا یہ تو شرک ہے، اور ما تحت الاسباب مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ وہ یہ تقسیم کرتے ہیں۔ اگر تو اس کا مطلب یہ ہے، اب میں ان کی اس تقسیم کو درست بھی کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ مطلب ہے کہ وہ ذات جو کسی بھی سبب، کسی بھی ذریعہ اور وسیلے کے مدد کر سکتی ہے، وہ ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وسیلے کے اگر کوئی ذات مدد کر سکتی ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ باقی ہر مخلوق جو کسی کی مدد کرتی ہے وہ کسی نہ کسی سبب، کسی نہ کسی وسیلہ،
کسی نہ کسی ذریعہ سے مدد کرتی ہے۔ اگر یہ مطلب ہے تو یہ ٹھیک ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ کیوں تائید کرتا ہوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا بھی تو ایک سبب ہے نا۔ نبی ولی جو بھی مدد کرتا ہے بغیر سبب کے مدد نہیں کرتا، اللہ کی عطا کے سبب سے مدد کرتا ہے۔ اس لیے بھی ہم کہتے ہیں جھگڑا ختم کرو، قریب ہو۔ اگر یہ معنی ہے تو یہ معنی ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ واحد وہ ذات ہے میرے پروردگار کی جس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی سبب کی ضرورت نہیں، اور باقی مخلوق جو ہے وہ مدد کرتی ہے تو اللہ کی عطا کے سبب سے مدد کرتی ہے۔ اچھا ایک اور طریقے سے سن لیجئے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، مخلوق کی پرورش بھی کر رہا ہے، اور ادھر میں اور آپ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی کام کرتا ہے، سارے کام وہی کرتا ہے، ہم بھی نہ کچھ تو کرتے ہی ہیں نا۔ لیکن ایک فرق ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے، ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں۔ اللہ سنتا ہے پر سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں، ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں۔ اللہ مخلوق کو پال رہا ہے، رب العالمین ہے، لیکن پالنے کے لیے وہ ہاتھوں کا محتاج نہیں، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کام کرنے کے لیے ہاتھ کے محتاج ہیں، کام کے محتاج ہیں، بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں۔ اگر ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا یہ معنی ہے تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ یار قریب تو آؤ نا ہمارے، دور دور کیوں بھاگتے ہو؟ لیکن بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اسباب سے مراد ہے اسباب عادیہ، یعنی ظاہری اسباب، ظاہری اسباب، باطنی اسباب کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ آنکھ سے تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کئیوں کو باطنی آنکھ ملتی ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے میں مثال دوں گا موبائل ٹیلی فون کی۔ میرے پاس موبائل ہے، گھر پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی موبائل ہیں۔ دنیا بھر میں کسی بھی نمبر پر بیلنس ہو تو آپ جو نمبر بھی آپ کو معلوم ہو اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ جب موبائل کے ذریعے آپ نے کیا ٹیلی فون، اب امریکہ والا وہاں سن رہا ہے کہ نہیں؟ امریکہ والے کی بات آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ذرا یہ تو بتایا جائے سن کیسے رہا ہے؟ دونوں موبائلوں کے درمیان کوئی وائر نہیں ہے، کوئی تار نہیں ہے، کوئی ظاہری سبب بھی اور نہیں ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ویوز ہیں، لہریں ہیں، وہ سائنسدانوں نے ان لہروں کو ڈسکور کر لیا ہے، بس انہوں نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ وہ باطنی لہروں پر آواز سفر کرتے ہوئے ٹھیک اسی وقت اس تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے تیرے پاس موبائل ہو، ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں ہے، میری تیری آواز امریکہ تک پہنچا دیتا ہے، تو کیا تم نے اللہ کو اتنا ہی کمزور سمجھا ہے؟ اس کے پیاروں کو اتنا ہی کمزور سمجھا ہے؟ ان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی باطنی موبائل دے رکھا ہو، باطنی سکرین ان کے پاس موجود ہو جس سے وہ ساری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں تکلیف کیا ہے؟ تو کئی چیزیں یہ 100 سال پہلے کو تصور کر سکتا تھا موبائل ٹیلی فون کا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے جب کسی نے بتایا نا جی اب تو ایسے ٹیلی فون ایجاد ہو گئے ہیں
کہ آپ ادھر سے بات کریں ادھر سے امریکہ والا بات کرے تو دونوں ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے دیکھ بھی سکتے ہیں. ویڈیو کال نہیں کس طرح ہوتی. اچھا میں بڑا حیران ہوا. اب جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو سب ساری حیرانی ختم ہو گئی. اور اسی طرح پاگل نہ بن، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، باطنی اسباب دیتا ہے. تو باطنی آنکھ نہیں مانتا نہ مان. میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے باطنی آنکھیں دی نہیں تھی. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ رکوع سجدے ٹھیک کیا کرو. کیوں؟ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں پیچھے. اور میں لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوع، میں تمہارے رکوع بھی جانتا ہوں، تمہارے دلوں کی کیفیات بھی جانتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ اپنے پیاروں کو چیزیں عطا کرتا ہے. چلیے اب ذرا قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھیں کہ ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب سے اللہ کے پیاروں نے مدد کی ہے کہ نہیں کی. پہلی آیت، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے تشریف لائے. فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں نا مٹی لیتا ہوں، مٹی سے لے کر پرندے کی مورت بناتا ہوں. آپ نے بازار میں بکتے دیکھے ہوں گے، مٹی کے کبوتر، مٹی کی بطخیں، مٹی کے طوطے بنے ہوئے آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں بکتے ہیں. فرمایا میں اسی طرح نا مٹی کا پرندے کی مورت بناتا ہوں. فانفخ فیہ، پھر میں کروں گا اس کے اندر پھونک ماروں گا، پھر ہوگا کیا؟ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی بخشی ہوئی طاقت سے وہ سچ مچ اڑنے والا پرندہ بن جائے گا. اب میری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ ہم مٹی کا پرندہ بنا لیں، زور زور سے سارے پھونکے مارنا شروع کر دیں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے ہمیں وہ باطنی سبب نہیں نہ بخشا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بخشا تھا. پھر آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، کوئی مادرزاد اندھا آ جائے جس کی آنکھ میں ڈیلا تک نہیں، میں بس یوں ہی کروں گا، سچ مچ کا بینا بن جائے گا. وَالْأَبْرَصَ، کوڑ کا مریض آ جائے، میں جسم پر ہاتھ پھیروں گا تو کوڑ کا مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کی بخشی ہوئی طاقت سے میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. تو بھئی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو باطنی اسباب نہیں عطا فرماتا. دیکھیے قرآن مجید ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی خدا داد طاقتوں کا اظہار رہے. علامہ اشرف علی تھانوی ایک بڑے مزے کی بات کہتے ہیں. افادات یومیہ ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 243 ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا مائی سرکار غوث اعظم کے پاس اپنا بیٹا لے کے آئی. یہ آپ اس کو پڑھا دیجئے. فرمایا داخل کرا دو مدرسے میں. چند دن کے بعد وہ آئی، اس نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے پانی میں بھگو کر نا جو کی سوکھی روٹی وہ کھا رہا ہے، اور سوکھ کے کانا ہو گئے. اور جب سرکار غوث اعظم کے پاس آئی، سرکار غوث اعظم بھی کھانا کھا رہے تھے، اور کھا رہے تھے بھونا ہوا مرغا. اس کو دیکھ کر نا بڑا غصہ آیا. کہنے لگی پیر جی خود مرغے کھاتے ہو، میرے بیٹے کے لیے جو کی سوکھی روٹی وہ بھی پانی کے ساتھ. سرکار غوث اعظم مسکرا دیے. جب وہ کھانا ختم کیا تھا نا تو جو ہڈیاں پڑی تھیں ان کو فرمایا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور سچ مچ کا نا مرغا بن کے بانگیں دینے لگ گیا. فرمایا مائی جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا.
تو اگر اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی شان عطا کی تھی تو سرکار غوث اعظم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مراتب عطا فرمائے تھے۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیجیے، وہ کل یا پرسوں ذکر ہو رہا تھا نا، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو، قوم کو لے کر نکلے، سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ چل راتوں رات نہ میرے بندوں کو لے کر نکل چل۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اے موسیٰ چل میرے بندوں کے لیے سمندر میں رستہ بنا دے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ، چل تو بنا ان کے لیے طریقاً فی البحر، رستہ سمندر میں، یبسا خشک رستہ بنا دے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ڈنڈا لیا، عصا پکڑا، سمندر پر مارا، تو میرا مالک فرماتا ہے پھر وہاں 12 رستے بن گئے۔ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام عصا مار کر یہ سمندر کے اندر 12 رستے بنا سکتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، یہ شرک نہیں تو صرف یا رسول اللہ کہنے سے بندہ مشرک نہیں ہو جاتا۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری آیت سن لیجیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ ہدہد نے زبان کی عرض کیا نا کہ ملکہ بلقیس آپ کو ملنے اپنے محل سے چل پڑی ہے۔ اب پھٹ دل میں خیال آیا وہ ہمیں پرکھنے آ رہی ہے کہ ہم واقعی اللہ کے نبی ہیں یا دنیا دار بادشاہ ہیں۔ تو جب وہ پرکھنے آ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے سامنے نبوت کی پاور کا مظاہرہ کریں۔ دربار میں جن بھی بیٹھے ہوئے تھے، انسان بھی تھے۔ فرمایا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے تخت لے کے آ جائے؟ یہ فرمایا قال عفریت من الجن، ایک بڑی بلا جن کھڑا ہو گیا، کہنے گا انا آتی کا بھی ہی، حضور میں لے آتا ہوں۔ اور دیر کتنی لگائے گا؟ حضور دیر کا ہے کہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے کے آ جاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، حضور کام ہے بڑا بھاڑا اور میں بھی نہیں ہوں ماڑا، میں تکڑا ہوں، اور تخت بڑا قیمتی ہے، میں چور نہیں، امین امانت دار ہوں، پیسے کی چیز بھی چوری نہیں کروں گا۔ ملکہ نے آنا تھا کئی دن کے بعد، اور جن صاحب کہہ رہے تھے، عفریت کہہ رہا تھا کہ میں آج ہی آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ اگر جناب سلیمان علیہ السلام اس سے تخت منگوا لیتے تو مقصد تو پورا تھا، لیکن شاید سوچا ہوگا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جنوں کی پاور تو مان لیں گے، ولیوں کی پاور نہیں مانیں گے۔ فرمایا کوئی اور ہے۔ اب قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انا آتی کا بھی، کہ میں لے آؤں گا۔ کتنی دیر لگاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لے کے آ جاؤں گا۔ اور پلک جھپکنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لو، واہ، 1 سیکنڈ بھی بعد میں ہے، پلک پہلے جھپکی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، جو ہی جناب سلیمان نے دیکھا تو تخت پاس پڑا تھا۔ قال، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سچے عقیدے کا اعلان کیا، ھذا من فضل ربی، یہ کسی اور کی ذاتی طاقت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پتہ چلا طاقتیں ہوتی ہیں نبیوں کے پاس، مخلوق کے پاس پاوریں ہوتی ہیں، لیکن ان کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ کس کی ہوتی ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی اور بخشی ہوئی پاوریں ہوتی ہیں۔ یہ پارہ 19 ہے، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 40 ہے۔
جماعت اسلامی کے بانی گزرے ہیں نا مودودی صاحب، انہوں نے اس کی تفسیر میں جو لکھا وہ بھی سن لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ اور اس کے درباریوں کو ایک معجزہ بھی دکھانا چاہتے تھے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو کیسی غیر معمولی قدرتیں عطا فرماتا ہے۔ عطا کی نفی تو نہ کرو نا یار کہ اللہ دیتا نہیں ہوں، اور اسے یقین آ جائے کہ حضرت سلیمان واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ تفہیم القرآن ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 575 ہے۔ یہ غیر مقلدوں وابیوں کے ایک مولوی صاحب گزرے ہیں نا، علامہ احسان الہی ظہیر، وہ اپنے ایک مولوی صاحب کو شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس مولوی صاحب کا نام ہے ثناء اللہ صاحب امرتسری، سرگودا میں دفن ہے۔ ابھی 2 سال پہلے انہوں نے ان کی یاد میں وہ جلسہ بھی کیا تھا، کانفرنس کی تھی۔ ہم عرس کرتے ہیں، وہ کانفرنس کر لیتے ہیں، کوئی برسی کر لیتا ہے، ہوتا ہے ایک ہی کام ہے، خام خواہ جھگڑے بڑھانے کے لیے، جی تسی عرس کر دو، تم بھی تو کرتے ہو، تم برسی کہہ لیتے ہو۔ اچھا، امرتسری صاحب نے کیا کہا؟ ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی وہ کتابی تعلیمات کا عالم تھا، جس کی وجہ سے اس کو ایسے امور پر قدرت تھی، ایسے امور پر اس قرآن کتابی تعلیمات کی وجہ سے اس کو ایسے امور پر قدرت تھی۔ تفسیر سنائی صفحہ 454، مطبوعہ سنائی اکیڈمی لاہور۔ اب آپ نے سن لیا کہ امرتسری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ اس کو ایسے امور پر قدرت تھی، مودودی صاحب بھی لکھتے ہیں تاکہ لگ پتہ جائے کہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی قدرتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ بڑے دھڑلے سے کہیں گے، وہ جی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر بنا ہوا سفید چھلکا اس کے بھی مالک نہیں ہے، ما یملکون من قطمیر۔ اے اللہ کے بندو، خدا کا خوف کرو، کیوں بتوں والی آیتیں پڑھ پڑھ کر نبیوں ولیوں پر فٹ کرتے ہو؟ اس ٹوپی کا مالک اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ مجھے، میں اس ٹوپی کا مالک ہوں۔ میرے لباس کا مالک کون ہے؟ میں ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان کے مالک کون ہو؟ آپ ہو، آپ ان چیزوں کے مالک ہو۔ تو کیا اگر کافر کہے تمہارا قرآن جھوٹ بولتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم بلاتے ہو وہ تو کھجور پر گٹھلی کے اوپر بنے ہوئے سفید چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو کیا جواب ہوگا؟ کیا ہم مالک نہیں ہیں؟ امریکہ کتنی چیزوں کا مالک نہیں ہے؟ روس، چین، پاکستان کیا کسی چیز کے مالک نہیں ہیں؟ اور یہ بات اللہ کر رہا ہے بت کی، اور بدبختوں بتوں کو پوچھتے ہو؟ یہ بت جو ہیں بالکل نکمے نکارے ہیں، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر بنے سفید چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری بات کو غور سے سننا، مسئلہ استمداد و استعانت میں جھگڑا یہ نہیں کہ اللہ کے بندوں کے پاس کچھ ہے کہ نہیں، جھگڑا اصل میں یہ ہے اللہ کنجوس ہے کہ سخی، جھگڑا یہ ہے۔ ان کا اصل کلیم یہ ہے اللہ کسی کو دیتا کچھ نہیں ہے، اللہ کسی کو عطا کچھ نہیں کرتا، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، اور جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے جاتا ہے، کر رہا ہے عطا۔ وہ عطا کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہو دیتا اللہ ہی ہے، میں تو آگے تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب ایک اور آیت سن لیجیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ
رخاءً حیث اصاب، ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دی تھی ہوا، حضرت سلیمان کے کنٹرول میں کر دی تھی ہوا، تجری بامرہ، وہ چلتی تھی سلیمان کے حکم سے۔ اچھا ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں نا تو کئی بار جم بھی بڑا ڈاڈا لگ جاتا ہے۔ ہماری سڑکیں بھی ماشاءاللہ پہلے تو کچھ ٹھیک تھی بنی ہوئی، جب سے ماشاءاللہ یہ مدنی ریاست کے والی آئے ہیں کھڈے ہی کھڈے پڑ رہے ہیں، جھٹکے بڑے لگتے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوا تھی، چلتی تھی، کوئی جمپ نہیں لگتا تھا، رخان بڑی نرمی سے چلتی تھی، حیث و اصاب، چلتی کہاں تھی؟ جہاں حضرت سلیمان چاہتے تھے، چل لیفٹ ہو جا لیفٹ ہو جاتی، چل رائٹ ہو جا اسٹریٹ چل سیدھی، اتنے فٹ کی بلندی پر چل، جیسے آرڈر ملتا تھا تخت پر بیٹھے ہوتے تھے، ہوا تخت کو اڑاتی تھی اور لے جاتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور یہ شیطان جن یہ بھی کنٹرول میں کر دیے تھے حضرت سلیمان کے کنٹرول میں، اور جن بھی کرتے کیا تھے؟ ہر طرح کے مستری، معمار، غواص، غوطہ خور، یہ بلڈنگیں بنانے والے جنوں سے کام لیتے تھے بلڈنگوں کی تعمیر کا، اور ان کو کہتے چلو غوطہ لگاؤ، سمندر سے موتی نکال کے لاؤ، یہ کنٹرول میں کر دیے تھے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کچھ اور جن بھی تھے جو ان کے کنٹرول میں تھے لیکن وہ جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں کے اندر۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ سلیمان کے کنٹرول میں ساری چیزیں دے دی تھیں، ہوا بھی دے دی تھی، جن بھی کنٹرول میں کر دیے تھے۔ پھر آگے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ میں منپورہ شریف میں ایک مرتبہ نا تربیت نشست کر رہا تھا، یہی ذاتی عطائی کی بحث کی تو ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی یہ آپ نے ذاتی عطائی کی تقسیم کہاں سے کی؟ میں نے کہا یہ اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ سلیمان کے پاس جو کچھ ہے نا ان کا ذاتی نہیں ہے، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ فمنن، اب تیری مرضی کسی نو دے، او امسک یا نہ دے، بغیر حساب، ہم تم سے کوئی حساب نہیں لیں گے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، سن لو بے شک سلیمان کا ہمارے ہاں بڑا مقام ہے، قربت والا مقام ہے اور بہتر انجام ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوا تھی اور مصطفیٰ علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ نے کائنات کر دی تھی۔ اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے کر دیا، ڈوبا ہوا سورج اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اس کو واپس کر دے، اللہ نے واپس کر دیا۔ سراقہ کا گھوڑا آ رہا تھا، اور پھاڑ لے زمین، گھوڑے کے قدم پکڑ لیے، بادل تھا ہی کوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ دے بارش ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں جب سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ایک ٹکڑا بادل کا تو نہیں تھا، بس پھر ادھر سے نا بادل برسنے شروع ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی عطا تھی۔ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ پتہ نہیں یہ دیوبندی علماء کو تو سرکار کی قوت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تھانوی صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں، حضرت سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان کو سلطان جی بھی کہا کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک ہندو جوگی تھا، اس کو اللہ نے بڑی پاور دی تھی۔ کیا پاور دی تھی؟ جو بھی بیمار آتا نا اس کے سامنے وہ یوں نظر ڈالتا اور نظر ڈال کر اس کی بیماری سلب کر لیتا، یہ اس کے پاس کمال تھا۔ اور سلطان جی ولایت کے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ بڑی تکلیف ہوئی حضرت سلطان جی کو، خواجہ نظام الدین اولیاء کو۔ تو مریدوں نے کہا حضرت جی اس ہندو جوگی کو نہ بلا لائیں۔ تو فرمایا نہیں اس کو نہیں بلانا، اگر وہ بیماری سلب کر لے گا تو کئیوں کا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، چپ کر کے۔ لیکن پھر نا بڑی غشی طاری ہو گئی حضرت سلطان جی پر، خواجہ نظام الدین اولیاء پر غشی طاری ہو گئی۔
اور مرید تو بیچارے عقیدت مند ہوتے ہیں، بھول گئے کہ شیخ نے کہا تھا ادھر نہیں لے کے جانا۔ انہوں نے چارپائی اٹھائی، چل جوگی کے مکان پر، جوگی کے مکان پر پہنچ گئے، اور جوگی تو خوشی سے ناچے، اتنا بڑا آدمی میرے گھر آ گیا۔ اب اس نے نہ یوں نظر ٹکائی اور سلطان جی کی ساری مرض سلب کر لی، بیماری ختم، ادھر مرض سلب ہوئی، ادھر وہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھا تو سمجھ گیا مرید میں نوے کو لے آئے نے۔ اب وہ بھی تو اللہ والے تھے نا۔ انہوں نے فرمایا اوے جوگیا، یہ کمال تجھے کیسے ملا؟ اس نے کہا جی میرے مرشد نے مجھے کہا تھا، میرے گرو نے کہا تھا اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کرنی ہے، بس میں نے یہ کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے یہ کمال ملا ہے۔ فرمایا اچھا ایک بات بتا، تیرا نفس مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا پھر تو نے گرو کی بات پر عمل کیا ہے؟ پھر گرو کی بات کہاں رہی ہوئے؟ اور ساتھ ہی نظر ٹکائی نا، فٹ بول اٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس نے خواجہ نظام الدین اولیاء پر احسان کیا تھا، اس نے تو بیماری سلب کی تھی، حضرت نے اپنی نگاہ سے اس کے کفر کو سلب کر کے ایمان کی دولت عطا۔ ھذا عطاؤنا، اور یہ ہماری عطا ہے، ہماری عطا ہے۔ فمنن او امسک بغیر حساب۔ یہ ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد 4 صفحہ 203۔ یہ مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم وصلى الله تعالى على رسول الله يا رحمن الرحيم۔